بدیل نالج کے ناظرین السلام علیکم۔ ماں کا انتظار۔ سائمہ کے ساتھ میری بہت ہی خوشگوار یادیں وابستہ ہیں۔ وہ میری پیاری سہیلی تھی۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے چند قدم دور تھا، اس لیے ملاقات میں آسانی تھی۔ اس کی ماں کو ہم آنٹی شیری کہا کرتے تھے۔ وہ واقعی بے حد شیریں گفتار تھیں۔ مجھ سے وہ بیٹی جیسا پیار کرتی تھی۔ میں بھی ان کا ادب ماں سمجھ کر کرتی تھی، کیونکہ میری ماں بچپن ہی میں فوت ہو چکی تھی۔ میں ان کے پیار میں ممتا کی مٹھاس ڈھونڈا کرتی تھی، تبھی اس گھرانے سے مجھے دلی لگاؤ تھا۔ سائمہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ اس کے والد کی نوکری نزدیکی گاؤں میں تھی۔ وہ کبھی کبھار شہر کا چکر لگاتے تھے۔ ہمارے شہر میں صرف ایک ہی کالج تھا، وہ دراصل بوائز کالج تھا۔ بعد میں لڑکیوں کو بھی داخلے کی اجازت مل گئی، کیونکہ ہمارا شہر چھوٹا سا تھا اور یہاں ابھی تک لڑکیوں کے لیے علیحدہ کالج تعمیر نہیں ہوا تھا۔ سائمہ فرسٹ ایئر میں تھی اور پڑھائی میں بھی بہت ہوشیار تھی۔ اس کو بڑی مشکل سے لڑکوں کے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت ملی تھی، ورنہ گاؤں کے کہاں اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے حق میں ہوتے ہیں۔ سبھی اس پر رشک کرتے۔ اس کی ہمجولیاں اسے خوش نصیب کہتیں، کیونکہ وہ خود میٹرک کے بعد کالج جانے کی حسرت سے لے کر گھر بیٹھ گئی تھی، جن میں سے اس کی اپنی بڑی بہن سمرین بھی تھی، جو صرف میٹرک کر سکتی تھی۔ آگے پڑھنے کی اجازت نہ ملی۔ اس کی منگنی ہو چکی تھی اور جلد شادی ہونے والی تھی۔ سمرین بہت خوبصورت لڑکی تھی، تبھی آنا فانا رشتہ اور اب چند دنوں بعد شادی تھی۔ تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ سائمہ بھی بہن کی شادی کے سلسلے میں کافی مصروف تھی۔ 2 دن رہ گئے تھے تو وہ ہمارے گھر شادی کا کارڈ دینے آئیں۔ آنٹی شیری ساتھ آئی تھیں۔ کہنے لگی کہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ میری سوتیلی امی تھیں۔ ان سے پوچھا گیا کیا ہم بشریٰ کو لے جائیں، کیونکہ یہ شادی کے کاموں میں ہاتھ بٹائے گی۔ امی نے انکار نہیں کیا۔ یوں میں 2 دن کی چھٹی کر کے ان کے گھر چلی گئی۔ کبھی بھی معمولی سی بات کسی بڑی بات کا سبب بن جاتی ہے اور زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اس دن کافی مہمان آئے ہوئے تھے، کیونکہ شام کو بارات آنے والی تھی۔ ہم سب کام میں مصروف تھے، سر کھجانے کی بھی فرصت نہ تھی۔ اگلے روز وقت پر بارات آ گئی اور ہم لڑکیاں باراتیوں کو دیکھنے چھت پر پہنچ گئیں۔ میں بھی شوق دیدار میں گئی۔ بارات میں آئے ایک لڑکے پر نظر ٹھہر گئی۔ یہ خود برو نوجوان تھا اور اس کا نام بدر منیر تھا۔ سائمہ کا کزن تھا۔ وہ آگے آگے تھا۔ میری نگاہیں بار بار اس کی طرف اٹھتی تھیں۔ اس نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا اور اب وقفے وقفے سے اس کی نظریں بھی مجھے تلاش کرنے لگیں۔ ایسا اکثر شادیوں میں ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے کورے کاغذ پر کسی کی تصویر اچانک بن جاتی ہے۔ گھر آئے تو دل عجیب و احساس سے بھرا ہوا تھا۔ بار بار رہ رہ کر منیر کی صورت نگاہوں میں پھرتی تھی۔ اس کا خیال آتا رہتا تھا۔ سوچتی تھی کہ کاش ایک بار اور کہیں اس کو دیکھ پاؤں تو سجدہ شکر بجا لوں۔ خدا نے دعا سن لی۔ کالج آئی تو وہ نظر آ گیا۔ وہ اسی کالج میں پڑھتا تھا، لیکن کبھی بھی میں نے اس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ اچانک دیکھا تو دل خوشی سے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ مجھے دیکھ چکا تھا اور اب میری طرف ہی آ رہا تھا۔ آپ یہاں؟ اس نے سوال کیا۔ میں فرسٹ ایئر میں ہوں اور آپ؟
میں یہاں انٹر میں پڑھتا ہوں، یہاں کبھی دیکھا تو نہیں، بس اتفاق ہے، دیکھا ہو کبھی تو دھیان نہیں دیا ہوگا، چلیں اب تو نہیں بھولیں گے۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تو میرے لبوں سے بھی بے اختیاری میں ہی یہ کلمات نکل گئے۔ کبھی نہیں اس دن کے بعد ہم دونوں روز ملنے لگے۔ جب فری پیریڈ ہوتا، میں اور منیر کینٹین میں اکٹھے کچھ کھاتے پیتے اور باتیں کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوستی پکی ہوتی گئی۔ وقت کیسے تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں 3rd ایئر اور وہ 4th ایئر میں پہنچ گیا۔ ہماری جدائی میں 1 سال سے بھی کم عرصہ رہ گیا تھا، کیونکہ منیر کے کالج چھوڑتے ہی یہ دن شروع ہو جانے تھے۔ جدائی کے موسم آنے سے پہلے ہم کو کچھ ایسا قدم اٹھانا تھا کہ ہم ایک ہو جائیں، لیکن اس کے گھر والوں کی رضامندی ضروری تھی۔ میری تو ماں بھی سوتیلی تھی۔ گھر والوں کو پسند سے آگاہ کرنا گویا اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لینے کے مترادف ہوتا تھا۔ یہ کہ ابو امی میرا کالج جانا بند کرا دیتے، میں گریجویشن سے محروم ہو جاتی، تب ہی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی، مبادلہ لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ تاہم میری شدید خواہش تھی کہ منیر میرا جیون ساتھی بنے۔ اس کا بھی یہی ارمان تھا، بلکہ وہ تو یہاں تک کہ کہا کرتا تھا، اگر تم سے شادی نہ ہو سکی تو یقین جانو کہ میں کچھ کھا کر مر جاؤں گا، کیونکہ میں تمہاری جدائی کا صدمہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ کالج سے آ کر سب سے پہلے اسے فون کرتی، کپڑے بدلتی اور کھانا کھاتی تھی۔ رات کو بھی گھنٹوں تک ہم فون پر باتیں کرتے، ہمارا دل باتیں کرنے سے بھی بھرتا ہی نہیں تھا۔ ان دنوں جبکہ میرے 3rd ایئر کے پرچے ہو رہے تھے، ابو کے ایک رشتہ دار گاؤں سے آئے، مجھے دیکھا تو آپ نے بیٹے کے لیے پسند کر لیا اور رشتے کی بات کی۔ ابو نے ہاں کر دی اور منگنی کی تاریخ بھی دے دی۔ جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میں بہت پریشان ہو گئی۔ ناشتہ بھی نہ کیا اور کالج آتے ہی منیر کو ڈھونڈنے لگی تاکہ اپنی پریشانی سے آگاہ کر دوں۔ پیریڈ بمشکل پڑھے، تیسرا پیریڈ خالی تھا، اس کا بھی خالی ہوتا تھا، لہٰذا ہم کینٹین میں آ گئے۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی پہلا سوال اس نے کیا کہ بشریٰ کیا بات ہے، تم کیوں اداس ہو؟ بات میرے منہ سے نہ نکل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے بتایا کہ اگلے ماہ منگنی ہونے والی ہے، والد صاحب نے رشتہ طے کر دیا، تم کچھ کرو۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا اگر تم کہتی ہو تو میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیج دیتا ہوں، وہ رشتہ طلب کرنے آ جائیں گے، جیسے بھی ہو میں ان کو راضی کر لوں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ میری بے مراد واپس ہوں گے، ابو کسی صورت نہیں مانیں گے۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو زبان دے دی، وہ ان کے بچپن کے بھی دوست ہیں، والد صاحب نہیں مانیں گے۔ امی سکی ہوتی تو شاید میری جذبات کا احساس کر کے ابو سے منوا لیتی، لیکن وہ بھی میرا ساتھ نہیں دیں گی، تو پھر تم ہی بتاؤ کہ آگے کیا صورت باقی رہ جاتی ہے، تم کیا سوچتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ اگر تم والدین کی پسند کو قبول کرتی ہو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا، پھر کبھی میں تمہاری راہ میں نہیں آؤں گا، میں مر تو جاؤں گی لیکن تمہارے سوا کسی اور کی دلہن بننا قبول نہیں ہے۔ میں نے روتے ہوئے قطعیت سے کہا، پھر تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم کسی بڑے شہر جا کر کورٹ میرج کر لیں اور تم گھر کو خیر آباد کہہ دو۔ اگر ایسا کر سکتی ہو تو میں زندگی کی آخری سانسوں تک
تمہارا ساتھ نبھانے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ تم جب کہو گے میں گھر چھوڑ کر تمہارے ساتھ نکل چلوں گی، لیکن جلد ایسا کرنا ہوگا، کیونکہ منگنی کی رسم سے پہلے ہی میں تمہاری ہو جانا چاہتی ہوں اور کسی اور کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں نہیں پہننا چاہتی۔ اچھی طرح سوچ لو، کیونکہ مجھے تم جب بھی کہو گی تم کو لے کر چلوں گا۔ میرا گھر چھوڑنے کا مسئلہ اتنا گھمبیر نہیں ہے جتنا کہ تمہارا ہے۔ سوچ لیا ہے کسی کے ساتھ سسک کر جینے سے بہتر ہے تمہارے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزاروں۔ یہ میرا حق ہے، کیونکہ میری سانسیں، میرا بدن، میری زندگی میری اپنی ہے، تو کیوں میں اپنی روح کو کسی اور کے شکنجے میں دوں؟ صرف دوسروں کی خوشیوں کی خاطر وہ قائل نہ بھی تھا تو میں نے اس کو قائل کر لیا، اور پھر ہم نے کورٹ میرج کا پروگرام بنا لیا۔ دن اور وقت طے ہو گیا۔ اس نے کہا کہ رات کو 2 بجے میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارے گھر کے پیچھے گلی میں آ جاؤں گا۔ جب رات کے 10 بج گئے تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ سوچ رہی تھی کہ گھر والے سب سو جائے تو میں کپڑے تبدیل کروں اور بیگ میں تھوڑا سا سامان ضرورت کا اور چند جوڑے کپڑے رکھ لوں۔ 12 بجے تک سب ہی سو گئے۔ تب میں نے نہا کر کپڑے بدلے، بال خشک کیے، پھر بیگ تیار کیا۔ بہت آہستہ آہستہ سارے کام کیے کہ کھٹکا نہ ہو اور نہ کسی کی آنکھ کھلے۔ مقررہ وقت سے 5 منٹ پہلے بیگ اٹھا کر میں گھر سے نکل آئی۔ دروازے کی کنڈی بھی نہیں لگائی کہ کھٹکا نہ ہو جائے۔ گھر کا پچھلا دروازہ جو اگبی کی طرف کھلتا تھا، اس کو کھلا ہی چھوڑ دیا۔ چند قدم آگے آئی تو منیر ایک خالی مکان کی دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر جان میں جان آ گئی اور وہ بھی مجھے دیکھتے ہی تیزی سے میری طرف آیا۔ میرا بیگ ہاتھ میں لے لیا اور تھوڑا سا چلنے کے بعد ہم گلی کے نکڑ پر پہنچے جہاں اس نے گاڑی کھڑی کر رکھی تھی۔ شکر ہے کسی نے دیکھا نہیں اور ہم بحفاظت محلے سے نکل کر بڑی سڑک پر آ گئے۔ اب ہمارا رخ لاہور کی طرف تھا۔ رات بھر سفر کے بعد صبح 10 بجے کے قریب اب ہم لاہور پہنچ گئے۔ کافی تھکن ہو رہی تھی، لہٰذا منیر نے گاڑی ایک ہوٹل پر کھڑی کر دی اور ہم نے ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لے لیا تاکہ کچھ آرام کر لیں۔ منیر نے اپنا شناختی کارڈ جمع کرا دیا تھا۔ ہمیں ہوٹل میں کرائے کا کمرہ مل گیا۔ ہم تھکے ہوئے اور کچھ خوف زدہ بھی تھے۔ یہاں پر سکون ماحول ملا۔ بستر پر لیٹنے سے ہی نیند آ گئی۔ 2 بجے تک بے خبر سوتے رہے۔ دوپہر کو نہا دھو کر کھانا منگوایا۔ کھانا کھا کر منیر لیٹ گئے تو میں نے سوال کیا کہ گھر سے تو نکل آ گئے، اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ کہا تھوڑی دیر سوچنے دو کہ کیا کرنا ہے، پہلے نکاح کا انتظام کیا جائے تاکہ ہمارا ساتھ جائز رہے۔ وہی تو سوچ رہا ہوں، لیکن لاہور ہائی کورٹ میں میرا ایک دوست وکالت کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے بات کر کے پھر تم کو آ کر کورٹ لے جاؤں گا اور نکاح ہوگا۔ گواہوں کا انتظام بھی شاہد وہی کر دے گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں رہائش کا بھی سوچنا ہے۔ نکاح کے بعد کہاں جائیں گے؟ عمر بھر تو اس ہوٹل میں نہیں رہ سکتے، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ رہ سکیں گے۔ کوئی مکان کرائے پر تلاش کرنا ہوگا۔ ابھی 4th ایئر کے پرچے بھی دینے ہیں۔ یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں، لیکن
والدین کو جب پتہ چلے گا کہ ہم نکل کر آئے ہیں وہ ہم کو تلاش کریں گے، اس کا کیا ہوگا؟ اس سوال پر منیر نے متفکر ہو کر کہا، ہاں یہ زیادہ سنگین مسئلہ ہے، مجھ پر پولیس کیس بھی بن سکتا ہے اور وہ اغوا کا پرچہ درج کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا ہے، یقیناً ان کو پولیس گرفتار کریں گی، مشکلات کا سامنا انہیں ہی کرنا پڑے گا۔ یہ باتیں ہم ڈسکس کر رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے کہ گھر سے قدم نکلتے وقت تو ایسا کچھ سوچا ہی نہیں تھا اور اب یہ باتیں سوچ رہے تھے۔ اس وقت آنکھوں پر عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی، معاشرتی حقائق اور مشکلات ذہن میں نہیں آئے تھے اور یہ حقیقی افریت منہ پھاڑے سامنے کھڑی تھی۔ منیر نے کہا کہ میں صف وکیل کے پاس جاتا ہوں اور کورٹ میرج کی بات کرتا ہوں، دیکھو وہ کیا ٹائم دیتا ہے، پھر تم کو لے کر چلوں گا۔ تم ہوٹل کے کمرے کو اندر سے لاک کر لینا جب تک کہ میں نہ آؤں، دروازہ بجے بھی تو مت کھولنا، میں مینیجر کو بتا دوں گا اور 2-4 گھنٹے تک آ جاؤں گا، گھبرانا نہیں۔ یہ کہہ کر منیر چلا گیا اور میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ کمرے میں ٹی وی رکھا تھا، اس کو آن کیا اور دل بہلانے لگی۔ شام کو منیر لوٹ آیا، بتایا کہ آصف مل گیا ہے، کل کاغذات ٹائپ ہوں گے اور گواہوں کا انتظام ہوگا، پھر تم کو لے کر جاؤں گا کیونکہ کورٹ میں میرا بیان بھی قلمبند ہوگا۔ شام ہو گئی، منیر نہ لوٹا، میرا جی گھبرا رہا تھا، بار بار گھڑی دیکھتی تھی لیکن وقت جیسے تھم گیا تھا۔ ٹی وی آن کیا تو ایک ہولناک خبر سنی کہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے قریب ہی خودکش دھماکہ ہو گیا تھا، بہت سے پولیس والے اور راہی گر مر گئے اور بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی کلیجہ تھام لیا کیونکہ منیر بھی تو ادھر ہی گیا ہوا تھا۔ شام سے رات ہو گئی، وہ نہیں آیا، خدا جانتا ہے کہ وہ رات کیسی گزری۔ پل بھر کو آنکھ نہ لگی، شب بھر منیر کی خیر و سلامتی کی دعا کرتی رہی، رات کا کھانا بھی نہ کھایا۔ بیرے نے ایک بار در بجایا مگر میں نے کھولا اور نہ جواب دیا تو وہ لوٹ گیا۔ صبح ہوئی اور منیر نہ آیا تو میں سمجھ گئی کہ کچھ ہو چکا ہے۔ دوپہر کو مینیجر نے فون کیا، ڈرتے ڈرتے میں نے ریسیور اٹھایا۔ اس نے بتایا کہ منیر صاحب شدید زخمی تھے، خودکش دھماکے میں ان کی ٹانگیں اڑ گئی تھیں، ہاسپٹل میں ان کو ہوش نہیں آ سکا، وہ چل بسے اور ان کی جیب سے ہمارے ہوٹل کا کارڈ ملا تو ہاسپٹل والوں نے فون کیا، آپ ان کے گھر والوں کا پتہ دیں۔ میں نے منیر کے والد کا نمبر لکھوا دیا اور مینیجر سے کہا کہ ان کو میرا مت بتائیے گا کیونکہ ہم گھر والوں سے چوری چھپے نکلے تھے اور وہ کورٹ میں کورٹ میرج کے سلسلے میں اپنے وکیل دوست سے ملنے گئے تھے۔ بد نصیبی سے ساحیں کی زر میں آ گئی، ایسا کہتے ہوئے میں رو رہی تھی، تب مینیجر نے کہا گھبراؤ نہیں، مجھ کو اپنا بھائی سمجھو اور جہاں کہو میں پہنچانے کا انتظام کر دیتا ہوں، البتہ سامان آپ ساتھ نہیں لے جا سکتی، یہ ہمیں منیر صاحب کی وارثوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں سوچ کر بتاتی ہوں۔ مینیجر پر مجھ کو اعتبار نہ تھا، یقیناً وہ مجھ کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ مینیجر مجھ کو تسلی دے رہا ہے، تب میں نے اپنی دانس میں چالاکی سے کام لیا، بیرے کو بلا کر 2000 روپے دیے اور کہا کہ تم میرے بھائی ہو، کسی طرح مجھے یہاں سے نکالو لیکن اس طرح کہ مینیجر کو خبر نہ ہو۔ بیرے نے کہا 2000 نہیں، اگر 5000 دو گی تو میں تمہیں یہاں سے ایسے نکالوں گا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، ورنہ پولیس ابھی یہاں پہنچ جائے گی، یہ دشوار کام ہے۔
میری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس وقت میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، گھر والوں سے خوف زدہ تھی کہ کچھ نہ سوچا، اوپر سے پولیس کا ڈر تھا کہ مینیجر ضرور کوئی ایسی کارروائی کرنے میں لگا ہے کہ چند لمحوں بعد میں گرفت میں آ جاؤں گی۔ حالانکہ ہم دھماکے میں جاں بحق ہونا منیر کے لیے تو ایک حادثاتی سہا تھا، مگر میرا اس کے ساتھ گھر سے بھاگ آنا جرم میں گر جانا تھا۔ بس میں نے 5,000 بیرے کو دے دیے اور اس نے مجھ کو ہوٹل سے باہر جانے کا دوسرا راستہ دکھا دیا۔ جب میں پہلی سیڑھی سے باہر آئی تو کسی نے نہیں دیکھا، وہاں ٹیکسی کھڑی تھی۔ بیرے نے مجھ کو اس میں بیٹھ جانے کا اشارہ کر کے کہا کہ یہ تم میرے گھر لے جائے گی، وہاں جا کر آرام سے بیٹھ جانا اور میں ڈیوٹی ختم کر کے آ جاؤں گا، پھر تم جہاں کہو گی تم کو وہاں پہنچا دوں گا۔ منیر کا سامان میں نے ہوٹل میں رہنے دیا تھا، صرف اپنا بیگ جس میں میرے کپڑے، نقدی اور کچھ زیورات تھے ساتھ لیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے بیرے کے گھر کے دروازے پر اتارا، شاید وہ اس کو جانتا تھا۔ بیرے کا نام افتخار تھا اور یہ ٹھیک آدمی نہیں تھا۔ ہوٹل میں جو مرد عیاشی کے لیے آ کر ٹھہرتے تھے، یہ ان کو غلط قسم کی تفریح مہیا کرنے کا ذریعہ تھا، لہٰذا اس کا رابطہ اس بازار سے بھی رہتا تھا۔ افتخار رات کو آ گیا۔ اس کے گھر میں خواتین نہیں تھیں، اکیلا ہی رہتا تھا۔ آتے ہی اس نے ایک عورت کو فون کیا، تھوڑی دیر میں وہ عورت آئی، دونوں نے کچھ دیر تک دوسرے کمرے میں گفتگو شیئنز کی۔ پھر بولا، بشریٰ بی بی، یہ میری خالہ ہیں، قریب ہی رہتی ہیں، تم ان کے گھر چلی جاؤ کیونکہ میں یہاں اکیلے رہتا ہوں، لہٰذا تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں، یہ تم کو کل یہاں پہنچا دے گی۔ چاہو تو اپنا سامان رہنے دو یا ساتھ لے جاؤ۔ خالہ نے کہا، ان کا سامان یہیں رہنے دو، کل میں منگوا لوں گی۔ ابھی رات ہو رہی ہے اور ہم دونوں عورتیں ٹیکسی میں جائیں گی، سامان لے جانا ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے بیگ میں زیور وغیرہ یا کوئی قیمتی سامان بھی ہو۔ میں منیر کی ہلاکت کے صدمے سے نیم جان تھی، اوپر سے خالہ کی ہمدردانہ باتیں، اور بار بار گلے لگا کر کہتی تھی کہ مت رو میری بچی، رونا نہیں، مجھے ماں ہی سمجھو، جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، بھروسہ رکھو، کل تک تجھے تیرے گھر پہنچا دوں گی۔ اس شاطر عورت نے میرا سامان افتخار کے حوالے کیا اور مجھے ٹیکسی میں بٹھا کر اس جگہ لے آئی جس کو بازار حسن کہا جاتا ہے۔ میں جب یہاں آئی اور ماحول کا اندازہ ہوا تو ہکا بکا رہ گئی، منیر کے مرنے کا غم بھی بھول گئی تھی کہ سامنے اپنی عزت کی موت نظر آ رہی تھی۔ اس جگہ آنے سے تو مر جانا کیا برا تھا، کاش میں منیر کے ساتھ ہی بم دھماکے میں اڑ جاتی۔ میرا کزن منصف خان بھی تھا۔ منصف کو دیکھ کر سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ روں یا ہنسوں۔ میں ہمت کر کے پردہ ہٹا کر اس کی طرف دوڑی اور اس کے پاس جا کر رونے لگی۔ وہ بھی مجھ کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا، تو میں نے کہا، منصف میں راستہ بھول گئی تھی اور یہ لوگ دھوکے سے یہاں لائے ہیں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو۔ کب لائے تھے یہ تم کو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی، میں نے جواب دیا۔ اچھا، فکر نہ کرو، اس نے اپنے پولیس آفیسر دوست سے کچھ کہا اور اس نے بلا خانے کی ملکہ کو آڑے ہاتھوں میں لیا۔ میں نے دیکھا عورت خوفزدہ ہو گئی، اس نے ہاتھ باندھے اور پھر منصف سے کہا کہ بے شک اس کو لے جاؤ کیونکہ ابھی میں نے اس کے پیسے نہیں دیے، اصل مجرم ہوٹل کا بیرا افتخار ہے، اس کا سامان بھی اس کے پاس ہے، وہی اسے فروخت کرنے لایا تھا۔ منصف میری ستیلی والدہ کا بھانجا تھا، وہ مجھے ساتھ لے آیا اور اپنی دوست پولیس والے سے کہا کہ یہ میری خالہ کی بیٹی ہے۔